بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 سپٹمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے اتوار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب، آپ کا آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو جمع کیسے کیا گیا؟ تو آج کا موضوع ہوگا جمع القرآن۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ جمع القرآن کے سلسلے میں آج جو پہلا نمبر جس پر ہم آج بات کریں گے وہ ہے جمع القرآن تفاسیر کے آئینے میں۔ قرآن کریم کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ عقیدہ بھی ہے جو قرآن کریم کے متعلق مسلمانوں کو وراثتاً ملتا چلا آ رہا ہے کہ جب رسول اکرم سلام علیہ کی وفات ہوئی تو قرآن کریم ابھی کتابی شکل میں نہیں آیا تھا، تو بلا ترتیب پراگندہ صورت میں ہڈیوں، پتوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی کچھ آیات کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اور کچھ آیتیں کسی کے پاس، جس کی تفصیل میں عنقریب میں بتاؤں گا، وضاحت اس کی بتاؤں گا۔ آخر جب جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے۔ تو یہ جو اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ، چونکہ آج ہم تفاسیر کے آئینے میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں اس بیان پر قرآن محل کراچی کی مطبوعہ مترجم بخاری شریف جلد دوم صفحہ 989 اور اس کی سطر ہے 27 اور 28۔ اس پر زید صحابی کی طرف منسوب کردہ یہ الفاظ شاہد ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تم ایک جوان آدمی ہو، تم کو متہم بھی نہیں کر سکتے، اور تم رسول اللہ کے لیے وہی لکھتے تھے، اس لیے قرآن کو تلاش کر کے جمع کرو۔ تو چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کے جمع و ترتیب کی خدمت سپرد کی گئی، تو انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ کام زید سے کروایا، جنہوں نے انتہائی عرق ریزی کے ساتھ آیت جمع کر کے جمع کیا۔ لیکن جب اس طرح تلاش بسیار کے بعد قرآن کریم جمع ہو گیا تو زید کا کہنا ہے کہ 2 آیتیں کم تھیں، ایک آیت سورہ توبہ کی اور ایک سورہ احزاب کی، جو مزید تلاش کے بعد خزیمہ بن ثابت انصاری کے گھر سے ملی۔ اس کی وضاحت، اس بیان کی تصدیق بھی بخاری شریف جلد دوم کے صفحہ
90 پر موجود ہے۔ زید کہتے ہیں میں نے قرآن کو کھجوروں کے پتوں، پتھر کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آخری آیت میں نے ابو خزیمہ انصاری کے پاس پائی۔ یہ صفحہ 991 991 پر زید ہی کی طرف منسوب کردہ الفاظ ہیں۔ میں نے مصاحف کو نقل کرتے وقت سورہ احزاب کی ایک آیت نہ پائی، ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ آیت مجھے خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ قرت کے اختلافات تفاسیر کی روح سے۔ تو جو میں نے پہلے بیان کیا ہے یہ تو ہوئی روایات کی روح سے جمع القرآن کی صورت۔ اب اس کی قرت کی حالت جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن کریم کی قرت کے متعلق یہ تصور دیا گیا ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں قبیلے کی قرت قرآن میں بھی اختلاف موجود تھے۔ چنانچہ جب اپنے دور خلافت میں عثمان صحیفہ حفصہ سے نقل کروانے لگے تو زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن حشام کو حکم دیا تو ان لوگوں نے اس کو مصاحف میں نقل کیا، اور عثمان نے ان تینوں قریشیوں کو کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں کہیں قرت قرآن میں اختلاف ہو تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو۔ یہ حوالہ ہے بخاری شریف جو کہ مترجم ہے مطبوعہ قرآن محل کراچی جلد 2 اور صفحہ نمبر ہے 990 سے لے کے 991 تک۔ تیسرا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اعراب کا اختلاف۔ محترم مودودی صاحب نے ترجمان القرآن جون 1959 عیسوی کے صفحہ 45 پر لکھا ہے کہ جس رسم الخط میں ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کرائی تھی اور جس میں ابو بکر نے پہلا مصحف مرتب کرایا اور عثمان نے جس کی نقل بعد میں شائع کرائی، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اعراب نہ تھے بلکہ نقطے بھی نہیں تھے، کیونکہ اس وقت یہ علامات ایجاد نہ ہوئی تھی۔ آپ نے لکھا ہے کہ اعراب اور نقطے دور بنو امیہ میں حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ تو بالفاظ دیگر تاثر یہ دیا گیا ہے کہ زمانہ رسالت و خلافت میں ہر قبیلہ اپنی اپنی منشا کے اعراب اور ان کے نقطے پڑھا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعراب اور نقطے جو قرآن کے اختلاف کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بغیر قرت کے اس مشہور و معروف اختلاف جس کی بنا پر آج بھی ایک فرقہ وضو میں پیروں کو دھوتا ہے اور ایک مسح کرتا ہے، کو قریش کی زبان میں تو ارجلکم لکھوایا تھا یا ارجلکم، جبکہ اعراب و نکات کے بغیر اس لفظ کی شکل یہ ہے ارحلکم۔ المختصر اقتباسات بالا سے واضح ہوا کہ مروجہ تفاسیر کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے قرآن کریم کو کتابی شکل نہیں دی تھی۔ آپ نے اپنے زمانے میں کچھ کاتبوں سے وحی کی کتابت کروائی تو تھی، لیکن اس کی شکل یہ تھی کہ وہ ہڈیوں، پتوں اور پتھروں پر لکھی ہوئی
پراگندہ صورت میں مختلف صحابہ کے ہاں پڑی ہوئی تھی، جسے عثمان نے زید بن ثابت کے ذریعے تلاش کروا کر جمع کیا، لیکن قرآن کریم اس نظریے کا مطلقاً حامل نہیں۔ وہ نہیں مانتا کہ وہ زمانہ جہالت میں ہڈیوں، پتوں اور پتھروں پر لکھا ہوا پراگندہ اور بے ترتیب صورت میں پڑا ہوا تھا۔ چوتھا پوائنٹ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ زمانہ رسالت میں صحیح کتابی صورت میں باریک جلی کے کاغذوں پر سطر وار لکھا ہوا تھا۔ تو وہ قرآن کریم میں 52/123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ تو مفہوم، اس کتاب کی شہادت ہے جو طور پر الواح میں لکھی گئی تھی، 7/145، اور اس کتاب کی شہادت ہے جو جلی کے کشادہ کاغذوں پر سطر وار لکھی ہوئی ہے۔ اب بتائیے سامعین کرام، قرآن کریم کی اس واضح شہادت کے بعد کیا یہ چیز تسلیم کی جا سکتی ہے کہ نبی اکرم کے زمانے میں قرآن کریم ہڈیوں اور پتوں پر لکھا جاتا تھا؟ اور کیا ہڈیوں یا پتوں کے بھرے ہوئے ٹوکرے یا بوری کو کتاب کہا جا سکتا ہے؟ پانچواں پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو خود رسول اکرم اپنے دستے مبارک سے لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، 29/48۔ مفہوم، اے رسول، آپ اس کتاب قرآن کریم کے نزول سے پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھا کرتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے دانے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ غور فرمائیے گا سامعین کرام کہ اس آیت مجیدہ میں آپ کے متعلق عدم تلاوت و عدم کتابت دونوں چیزوں کا تصور معطوف علیہ کی صورت میں نزول قرآن سے پہلے کے متعلق دیا گیا ہے، جس سے بصراحت ثابت ہوا کہ رسول اکرم اس کتاب قرآن کریم کے نزول کے بعد اس کو پڑھا بھی کرتے تھے اور دانے ہاتھ سے لکھا بھی کرتے تھے۔ تو چھٹا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ امام اور رسول کے اپنے دست مبارک کا لکھا ہوا قرآن کریم ہی وہ نسخہ امام تھا جو ہر وقت آپ کے پاس موجود رہتا تھا اور جس کی طرف اشارہ کر کے رسول ارشاد فرمایا کرتے تھے، اوحیا علیہ ھذا القرآن، 6/19۔ اور قرآن کریم کی طرف اشارہ کر کے رسول کریم نے فرمایا، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ تو غور فرمائیے گا سامعین کرام کہ ھذا اسم اشارہ قریب ہے جو موجود شے کے لیے آتا ہے۔ اگر قرآن کریم کتابی شکل میں موجود نہ ہوتا تو ھذا القرآن کے الفاظ نہ آتے، کیونکہ جب آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، تو اگر قرآن کریم کا
مکتوب نسخہ کتابی شکل میں آپ کے پاس موجود نہیں تھا تو مخاطب کہہ سکتے تھے کہ بتائیے گا کہ وہ کون سا قرآن ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت آپ کا یہ جواب انتہائی مضحکہ خیز ہوتا کہ اگر آپ ہڈیوں پتوں کے ٹوکرے کی طرف اشارہ فرماتے اور یہ اشارہ کرتے کہ میری طرف یہ ہڈیاں جو ہے نا ٹوکرے میں پڑی ہوئی یہ وہی کی گئی ہیں۔ تو ساتواں پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعدد نسخے اس نسخہ امام سے روزانہ آپ کی نگرانی میں نقل ہوا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی روزانہ کتابت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود مخالفین رسول کی شہادت پیش کی ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 25/5 مفہوم اس کا۔ اور مخالفین رسول کہتے ہیں کہ یہ قرآن پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، جنہیں محمد نے دل سے گاڑ کر خود لکھ لیا ہے اور پھر یہ اس کی نگرانی میں صبح شام یعنی روزانہ بدستور املا کرایا جاتا ہے۔ تملا املا کرایا جاتا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں رسول اکرم کے متعلق مصدر اکتتاب کی خبر دی گئی ہے۔ اب عربی دان حضرات خوب جانتے ہیں کہ اکتتاب کا معنی ہے اپنے دل سے گاڑ کر اپنے ہاتھ سے لکھنا۔ یہ ہے رسول کے نسخہ امام کے متعلق قرآنی شہادت کہ اسے تو آپ اپنے دست مبارک سے لکھا کرتے تھے اور اس کے بعد اس نسخہ سے روزانہ آپ کی نگرانی میں املا کرائی جاتی تھی۔ تو املا کی متعلق جو تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اس املا کی شہادت سورہ قلم میں بھی موجود ہے۔ نون والقلم وما یسطرون 68/1۔ اے نبی، قلم اور قرآن کی شہادت ہے جسے کاتب سطر وار لکھتے ہیں۔ تو املا کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک شخص بولتا جاتا تھا اور بہت سے لکھنے والے لکھتے جاتے تھے۔ نیز تملا علیہ کے الفاظ سے بالوضاحت ثابت ہے کہ یہ املا کا کام رسول اکرم کی نگرانی میں کیا جاتا تھا، یعنی املا کیے ہوئے نسخوں کی تحریر کو آپ خود ملاحظہ فرما کر ان کی تصحیح فرمایا کرتے تھے۔ اب اس کی بھی وضاحت تھوڑی سی ضرورت ہے کرنے کی۔ روایات کا کہنا ہے کہ رسول سلام علیہ ان پڑھ یعنی معاذ اللہ جاہل تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حالانکہ 96/3-4 میں رسول ہی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے رسول پڑھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب اکرم وہ ہے جس نے آپ کو قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ اب ظاہر ہے قلم کے ساتھ لکھنا ہی سکھایا جاتا ہے۔ قلم کے ساتھ
گھوڑ دوڑ یا تیر اندازی تو نہیں سکھائی جاتی۔ تو یہ تھی اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ تو مختصر یہ ہے کہ قرآن کریم کی اپنی شہادت کے مطابق وحی کی کتابت کا کام اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جس قدر وحی نازل ہوتی اسے رسول اکرم خود دست مبارک سے نسخہ امام میں لکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس نسخہ امام سے قرآن کریم کے متعدد نسخوں کی روزانہ املا جاری رہتی تھی۔ اس طرح رسول اکرم کی زندگی میں ہی آپ کے امام نسخے کے علاوہ متعدد مزید نسخے تیار ہو چکے تھے، جنہیں آپ نے اپنی سلطنت کے جملہ مراکز کے علاوہ بیرون سلطنت بھی بہت سے نسخے بھیج کر یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا 7/158 7 اور 158 کے مقدس اعلان کی عملی تصدیق فرما کر ثابت کر دیا تھا کہ لوگوں میں پوری نوع انسانی کی طرف رسول ہو کر آیا ہوں۔ تو سامعین کرام، آج کی محفل میں جمع القرآن کے سلسلے میں یہ جو 7 میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، آج کی محفل میں اتنا ہی۔ آئندہ انشاءاللہ اگلی محفل میں اس کو جمع القرآن کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ فی